مسائل کا خوف کیا، بندوں کو ان کے فکر و مسائل کا خوف کیا، حلال مشکلات ہے مشکل کشا علی، بندہ ہوں میں انہی کا غلام ہوں، بندہ ہوں میں انہی کا غلام ہوں، مولا میرے امام میرے پیشوا علی۔ جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا کوئی ہوا ہی نہیں دوسرا علی۔ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ آپ علیہ السلام جی محمد سب مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ برائے خوشنودی شہزادی کونین محروم کونین مختوم کونین مظلوم کونین و بیہا و بعدہا و بنیہا بلند ترین صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ برائے خوشنودی ائمۃ البقیع علیہم الصلوۃ والسلام، بلند سے بلندتر نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ چہرہ دلربا مہدی فرزند زہرا یوسف زہرا وارث زہرا قائم آل محمد و امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، بلند سے بلندتر نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للملحدین والعدوان الا علی الظالمین ولا الہ الا اللہ احسن الخالقین، والصلاة والسلام علی محمد خیر خلقہ وعطرتہ الطاہرین صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الميامين المكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على إمامنا المنتظر الهادي المرتقب، اللهم عجل الله تعالى فرجه وقرب زمانه وكسر أنصاره وأهلك أعداءه
وسهل الله تعالى مخرجا والآخذين تحت اللواء والمستشهدين بين يدي الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا خداوند متعال کے لیے زیبا ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، ارحم الراحمین ہے، سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا اکرم الاکرمین ہے، سب کرم کرنے والوں سے زیادہ کرم کرنے والا احسن الخالقین ہے، بہترین صورت بہترین انداز میں خلق کرنے والا وہ پروردگار جو ولی الصالحین ہے، نیک لوگوں کا، صالح لوگوں کا حامی و ناصر ہے، مددگار ہے، امان الخائفین ہے، خوفزدہ لوگوں کے لیے امان ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعوا یکشف السوء کی منزل وادعونی استجب لکم کہنے کا صحیح حقدار وہ پروردگار جس کی اولیت کی کوئی ابتدا ہے نہ ازلیت کی کوئی انتہا ہے، اور میرے امام، میرے مولا سرور محدین امام العارفین علی ابن ابی طالب دعائے صبا میں پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ پروردگار کہ جس نے اپنی قدرت سے باہم مختلف کو متحد کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں علی کے جملے سونے میں تولنے کے برابر ہے۔ وہ پروردگار کہ جس نے اپنی قدرت سے مختلف کو متحد کر دیا، دو مختلف چیزیں تھیں انہیں متحد کر کے بتا دیا کہ جو مختلف کو متحد کر دے اپنی قدرت سے وہ پروردگار کی ذات ہے۔ وہ پروردگار عالم کی ذات ہے جو مختلف کو متحد کر دے۔ پاک ہے وہ پروردگار کی جس نے اپنے کرم سے تاریک دنوں کو روشن کیا، دن کے بعد رات لاتا ہے، رات کے بعد دن لے کر آتا ہے، دن کی روشنی کو اندھیرے کی چادر اڑا کر تاریک کر دیتا ہے اور راتوں کی تاریکی کا سینہ چیر کر دن کی روشنی نکال دیتا ہے۔ وہ پروردگار ڈیلی بیسس پر مجھے اور آپ کو اپنی قدرت کا جلوہ دکھا رہا ہے۔ دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے کیونکہ منظر فضائے دہر میں سارا اسی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ اسی کا ہے۔ امام فرماتے ہیں پاک ہے وہ پروردگار کہ جس نے ایک ہی زمین سے مختلف چشمے جاری کیے۔ غور فرمائیے، زمین ایک ہی ہے لیکن کہیں سے میٹھا پانی نکلتا ہے، کہیں سے کھارا پانی نکلتا ہے، کہیں سے کڑوا پانی نکلتا ہے، کہیں سے نمکین پانی نکلتا ہے۔ امام فرماتے ہیں پاک ہے وہ پروردگار کہ جس نے ایک ہی زمین سے مختلف چشمے جاری کیے، اور وہ پروردگار کہ جس کو ایسا کرنے میں نہ کوئی مشکل ہے نہ کوئی پریشانی ہے۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ علی کے پسندیدہ موضوع کا نام کیا ہے تو علی کے پسندیدہ موضوع کا نام ہے حمد پروردگار۔ حمد پروردگار ایک ایسا وسیع موضوع ہے، ایک ایسا وسیع موضوع ہے کہ جس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر بیان کرنے والا علی جیسا امام العارفین ہو تو سماعت سننے سے کہاں سیر ہو سکتی ہے۔ ہاں، علی ملے تو ملے خانہ خدا سے، ہمیں خدا کے گھر کو جو ڈھونڈا علی کے گھر سے ملا۔ ایسا ہی ہے، خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا، ایسا ہی ہے نا۔ علی باب اللہ ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ مجھے پروردگار عالم کی عزت و جلال کی قسم علی ہی باب اللہ ہے جن کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ تک پہنچا جا سکتا ہے، علی کے ذریعے سے پہنچا جا سکتا ہے۔ میں اور آپ زیارت جامعہ میں بھی کہتے ہیں باب الایمان ہے، باب اللہ ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سیاست العباد ہے، ارکان البلاد ہے، رکن اولیاء ہے۔ علی کے ذریعے خدا تک پہنچا جاتا ہے۔ رسول کی حدیث ہے، بڑی خوبصورت حدیث، یا علی نہیں پہچانا کوئی خدا کو سوائے تمہارے اور میرے، نہیں پہچانا کوئی مجھے سوائے تمہارے اور خدا کے، اور نہیں پہچانا کوئی تمہیں سوائے میرے اور خدا کے، کیونکہ خیال و فکر خود و فہم کا یہ کام نہیں، علی کا عقل میں آ جائے وہ مقام نہیں۔ امام جتنے بھی دنیا میں ہے ترابی ہے، امام جتنے بھی دنیا میں ہے ترابی ہے، ابو تراب وہ ایسا کوئی امام نہیں۔ جس طرح سے انہوں نے خدا کو پہچانا، میں نے اور آپ نے خدا کو نہیں پہچانا، لہذا جتنا میں اور آپ مولا کے جملوں پر خطبات پر غور کریں گے، میرے اور آپ کے دل میں معرفت الہی کے در روشن ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ معرفت،
یہ معرفت ہمیں اطاعت پروردگار تک لے کر جائے گی جہاں تک مجھے اور آپ کو اہل بیت پہنچانا چاہتے ہیں. تو اگر میں اور آپ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو علی کے ذریعے ہی ممکن ہے. علی کے بغیر، اولاد علی کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو مولا کیا ارشاد فرماتے؟ مولا فرماتے ہیں پروردگار وہ ہے کہ جو اپنی قدرت سے مختلف کو متحد کر دیتا ہے. کائنات کی مختلف چیزوں میں پروردگار عالم نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا اور بندوں میں یہ جلوہ دکھایا علی ابن ابی طالب کی ذات میں. مظہر العجائب علی ابن ابی طالب متضاد صفات کا مجموعہ ہے. ایسا ہی ہے نا، متضاد صفات کا مجموعہ ہے. وہ علی کہ جب میدان میں جاتے ہیں تو لا فتح الا علی، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کے تاجدار ہے. فرار ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کے تاجدار ہے. وہی علی جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ کیسے جاتے ہیں؟ چہرے پر رنگت، چہرے کی رنگت زرد ہو جاتی ہے، خوف الہی سے کانپتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی. تاریخ نے آج تک علی جیسا دلیر، علی جیسا شجاع، علی جیسا بہادر نہیں دیکھا. علی جیسا نرم دل، علی جیسا شفیق، علی جیسا مہربان بھی نہیں دیکھا کہ جو اپنے قاتل میں، اور آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، زخم کھا کے بھی جو قاتل کو پلا دے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا. وہ علی جو اپنے قاتل پر بھی مہربان ہے. حسن دیکھو اس کی آنکھیں خوف اور دہشت سے اٹھی نہیں ہے، اس کی رسی ڈھیلی کر دو. دیکھو اسے اگر قصاص لینا تو ایک ہی تلوار لگانا. ایسا ہی سب کو علی کی وصیت یاد ہوگی، وہ جملے جو مولا نے آپ اپنے قاتل پر، امام حسن نے کہا بابا آپ اپنے قاتل پر مہربانی کر رہے، رحم کر رہے، تو کیا کہا تھا علی نے؟ کیا کہا تھا علی نے؟ کہ یہ اہل بیت کے گھرانے کی روایت ہے، ہم اپنے دشمن پر بھی مہربانی کرتے ہیں. ایسا ہی ہے، تاریخ نے آج تک علی جیسا مہربان نہیں دیکھا. تاریخ نے آج تک علی جیسا مہربان نہیں دیکھا. یہ علی ہے کہ جو متضاد صفات کا مجموعہ ہے. ہاں یہ علی ہے جو متضاد صفات کا مجموعہ، مرضی پروردگار عالم کے مالک ہے، لیکن کبھی تکبر نہیں کیا. کبھی کیا تکبر؟ ہمیشہ تکبر سے کوسوں دور رہتے ہیں علی. تواضع ان کے ساری اختیار کی ہے علی نے ہمیشہ. ایسے ہی ہے نا، یہ علی وہ ہے کہ علی کے دوست، علی کے دشمن سب جانتے ہیں کہ بعد رسول علی سے زیادہ برتر، علی سے بہتر، علی اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، علی بہتر سے بہتر ہے، علی ہے نور خالق کا، علی نفس پیغمبر ہے. علی سے بہتر نسب کا شرف اور کسی کو نہیں ملا. اور علی کو صرف نسب کا شرف نہیں ملا، نہ جانے کتنے شرف، 10 شرف علی کو ملے ہیں. گننا چاہیں گے؟ دامادی رسول خدا کا شرف ملا، شبیر صاحب کے سر کو حسن صاحب قلب ملا، سامان سر بلندی تھی ہر طرف ملا، کعبہ ملا، مدینہ ملا اور نجف ملا. ایک لطیف سا نکتہ ہے، علی میں اور آپ جانتے ہیں نا، بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت. کعبے کا مطلب بھی بلندی ہے. ہاں آپ کے جذبہ ولایت کی تسکین کے لیے اور یہ جو طالب علم یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے مولا کائنات کے چند فضائل کی جملوں کا اضافہ کر رہی ہوں، اور مجھے ٹائم جو ہے وہ کم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کے جذبہ ولایت کی تسکین کے لیے بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت. علی کعبے میں پیدا ہوا، کعبے کا مطلب بھی بلندی ہے. ہاں علی کے نام کا مطلب بھی بلند ہے. علی نجف میں مدفون ہے، نجف کا مطلب بھی بلندی ہے. تو علی وہ عظیم الشان شخصیت ہے جو بلندی پر رہے، پوری زندگی بلندی پر طلوع ہوا. وہ آفتاب جو بلندی پر طلوع ہوا، پوری زندگی بلندی پر رہے، مجھے اور آپ کو بھی بلند کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے، میں اور آپ علی کا ذکر کر رہے ہیں نا، چلو پھر مل کر ذکر حیدر کرار کرتے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے جنت کا کاروبار کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، مجھے اور آپ کو بھی پوری زندگی بلندی پر رہے اور بلندی پر غروب ہوئے، بلندی پر مدفون ہے. یہ علی ابن ابی طالب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم علی کے فضائل کو حد سے بڑھا دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی. تم کو شکوا ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں.
تم کو شکوا ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. علی وہ ہے کہ جس کو 10 شرف ملے. شعر کو مکمل کر دوں. دامانی رسول خدا کا شرف ملا, شبیر سا پسر تو حسن سا خلف ملا, سامان سر بلندی بھی ہر طرف ملا, کعبہ ملا, مدینہ ملا اور نجف ملا. ہر چیز پائی قلب سکون آشنا کے ساتھ, ہر چیز پائی قلب سکون آشنا کے ساتھ, لا سیف ذوالفقار ملی لا فتح کے ساتھ. یہاں پر علی کے گھر میں, علی کی ذات میں, در اہل بیت پر, در علی پر نہ شجاعت کی کوئی انتہا ہے, نہ کرم کی کوئی انتہا ہے, نہ ارادت کی کوئی انتہا ہے, نہ سخاوت کی کوئی انتہا ہے. کوئی انتہا نہیں ہے. سخاوت کی انتہا یہ ہے کہ ایک روٹی کے سوال پر اونٹوں کی قطار دینے والے علی, جب امور مسلمین کی بات آتی ہے نا تو علی کیا کہتے ہیں کہ لکھتے ہوئے اسپیس کم دو, لائنز کے درمیان گیپ نہ چھوڑو, بیکار باتوں کو حذف کر دو, یہ کاغذ بیت المال کا ہے. جب ذاتی مال میں بخشش کی بات آتی ہے تو دشمن یہ کہتا ہے, تعریف وہ ہے جو دشمن کرے, کہ علی کے پاس اگر 2 کمرے ہو, ایک بھوسے سے بھرا ایک سونے سے بھرا, دونوں کا راہ خدا میں انفاق کرنا علی کے لیے برابر ہے. یہ علی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یا قاہر العدو ہے, یا والی الولی, یا مظہر العجائب, یا مرتضی علی. علی متضاد صفات کا مجموعہ ہے. جب میدان میں تلوار لے کر آ گئے تو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الصغائر کا مصداق قرار پائے, سید المجاہدین قرار پائے. جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آئے تو اعوذ الواعظین کہلائے, یعنی ایسا واعظ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی مقایسہ نہیں, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یعنی علی وہ ہے کہ جن کا اس دنیا میں کوئی مقایسہ نہیں ہے. جب درس دینے کے لیے آئے تو رئیس المفسرین کہلائے, جب میدان عدالت میں آئے امام العادلین کہلائے, اور جب میدان معرفت میں آئے تو امام العارفین وہ علی ابن ابی طالب کہ جس کے کمالات نے انسان کو حیران کر دیا, جس کی تلوار نے اسلام پر احسان کر دیا, جس کی تفسیر نے قرآن کو قرآن کر دیا, صاحب جن و ملک جس کو ولی کہتے ہیں, ہم اسی راز الہی کو علی کہتے ہیں. الذي جعلنا من المتمسكين بولایت السلطان اوصیاء. سخن گزار منبر سرونی صاحب اللہ تعالی ابن ابی طالب. یہ ولایت علی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس پر ہر سانس کہتی ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی. شکر اس پاک پروردگار کا کہ اس نے مجھے اور آپ کو محبت علی کا خزانہ عطا کیا. شکر اس پروردگار کا کہ اس نے ولایت علی کے ذریعے مجھ پر اور آپ پر احسان کیا. ہمیں اس ولایت کی نعمت کو عطا کرنے کے لیے ہمیں اس ولایت کا تحمل کرنے والوں میں سے قرار دیا, اس کا ذکر کرنے والوں میں سے, اس پر خوشیاں منانے والوں میں سے قرار دیا. ہم علی کے دیوانے, ہر ادا غدیری ہے, ابتدا غدیری ہے, انتہا غدیری ہے. علی ابن ابی طالب کی ولایت, رسول فرماتے ہیں علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے. علی سے محبت عبادت الہی ہے. اور آپ عبادت علی سے محبت عبادت الہی ہے, علی کی اطاعت فریضہ الہی ہے. جب رسول معراج پر گئے, رسول کو بہت دفعہ معراج ہوئی اپنی زندگی میں, ایک دفعہ نہیں ہوئی, کئی مرتبہ ہوئی. ہر مرتبہ رسول فرماتے ہیں خدا نے دوسرے امور کے ساتھ ساتھ علی اور اولاد علی کی ولایت کا تذکرہ کیا. خدا قرآن میں شاہ فرما رہے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. 3 ہے تمہارے ولی. عربی زبان میں لفظ ولی کے مشتقات بہت زیادہ ہیں, یعنی ایک ورڈ سے ڈفرنٹ ورڈ نکلتے ہیں. ولی ولایت سے ہے, مولا ولایت سے, متولی ولایت سے ہے. اور پروردگار ولایت قرآن مجید میں زیر اور زبر دونوں کے ساتھ آئی ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہارے ولی فقط اور فقط 3 ہیں.
اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول، اور وہ جو حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. اور تاریخ شاہد ہے، امت مسلمہ کا اجماع ہے، متفق علیہ روایت ہے، سوائے علی کے حالت رکوع میں کسی اور نے زکات نہیں دی، سوائے علی کے کسی اور نے زکات نہیں دی. اور فخر الدین رازی کے حوالے سے ملتا ہے کہ مولا علی کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھی جو حضرت سلیمان کے ہاتھ میں تھی. تفصیل میں نہیں جا رہی، ڈیٹیلز کتابوں میں موجود ہے، صرف اشارہ کر رہی ہوں. ہاں، مولا کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی تھی جو سلیمان کے ہاتھ میں تھی. تاریخ انبیاء میں ملتا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے پروردگار سے دعا کی، پروردگار ایسی مملکت عطا کر کسی کو نہ ملی ہو، تو خدا کے حکم سے ایک انگوٹھی بنوائی تھی، یا تبرکات انبیاء میں سے ان کو انگوٹھی ملی تھی. دونوں روایت موجود ہیں. ٹھیک ہے، انگوٹھی پہنی، انہیں ایسی حکومت ملی جو نہ کسی بادشاہ کو ملی، جو نہ کسی نبی کو ملی. غور فرمائیے گا، سلیمان کی پوری حکومت وہ انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی جو حالت رکوع میں سائل کے سوال کرنے پر علی نے دے دی. قیمت نہ جس کی دے سکا کوئی حجاز میں، سائل کو بخش دی وہ انگوٹھی نماز میں. یہ ہے علی ابن ابی طالب، یہ ہے علی ابن ابی طالب. کہ علی، رسول فرماتے ہیں علی نماز کو قائم کرنے والے ہیں، علی حالت رکوع میں زکات دینے والے، علی ہر حالت میں خدا کی رضا میں راضی رہنے والے ہیں. جو مجھ پر ایمان لایا، جو مجھے دوست رکھتا ہے، اسے چاہیے علی کی ولایت کا اقرار کرے. جو علی کی ولایت کا اقرار کرے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. اور پھر فرمایا خدا اس پر لعنت کرے جو علی کے مقابل آئے، جو علی سے دشمنی کرے. علی کی ولایت تمام انبیاء کے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے. فرمایا خدا نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر اس سے میری نبوت علی کی ولایت کا اقرار لیا ہے. علی کی ولایت ایک ایسی مضبوط کنڈی ہے، اگر کوئی چاہتا ہے نا ایسی کنڈی کو تھامے جو کبھی نہ ٹوٹے، رسول فرماتے ہیں علی کی ولایت کو تھام لے. جو علی کی ولایت کو تھام لیتا ہے، جو علی کو دوست رکھتا ہے، ابھی اور آئندہ، گویا اس نے خدا سے کیا وہ اپنا عہد وفا کر دیا، گویا اس نے فریضہ الہی کو ادا کر دیا. اور جو علی کی ولایت کا منکر ہے، اندھا اور بہرا ہو کر محشور ہوگا. آخر ولایت کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں کہ علی خزانہ الہی ہے. علی ابن ابی طالب خزانہ الہی ہے. اور جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے نا، رسول فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ پورے صراط سے گزر جائے، تیزی کے ساتھ. میں اور آپ نہیں چاہتے، ہم سب چاہتے ہیں بجلی کی تیزی کے ساتھ پورے صراط کو کراس کر لیں. جو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب بہشت میں جائے. رسول فرما رہے ہیں، آپ غور فرمائیے گا، جو چاہتا ہے کہ میری جیسی زندگی گزارے، میری جیسی موت آئے. کون کہہ رہے؟ کائنات کا صادق رسول. جو چاہتا ہے میری جیسی زندگی گزارے، میری جیسی موت آئے، جو چاہتا ہے کہ بہشت میں ہمیشہ کی زندگی گزارے، اسے چاہیے میرے بعد میرے وسیع، میرے بھائی، میرے خلیفہ، میرے جانشین کی ولایت کا اقرار کرے. اور جو علی کی ولایت کا منکر ہوگا، خدا اس سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس پر سخت غضبناک ہوگا. خدا اس کا کوئی عمل، ذرہ برابر عمل بھی قبول نہیں ہوگا. رسول فرماتے ہیں اگر تمام لوگ علی کی ولایت پر جمع ہو جاتے، خدا جہنم کو خلق نہ کرتا. تو اب میں کہہ دوں کہ تیرا لباس ولایت، تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے، تیرا لباس شریعت ولا کے دھاگے سے اگر سلاج نہیں ہے تو پھر سلا بھی نہیں. بغیر حب علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری مگر جیا بھی نہیں. علی ولی کے عدو اور کیا سزا ہو تجھے، نماز پڑھ بھی رہا ہے ہوئی ادا بھی نہیں. اور علی کے دشمن سے خدا محشر میں یہ کہہ دے گا کوئی تیرا تو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں. کوئی زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، بے شمار، بے شمار. یا علی، صلی علی محمد وآل محمد. یاد رکھیے گا، دل کو کرم ملا تو یہ نعمت ہوئی عطا، کرتے نہیں شکی و ستمگر علی علی. اور یہ کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے. رسول فرماتے ہیں علی کی دوستی میں ایک دن گزارنا، ایک دن سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ اکبر.
तो शेख फयाज साहब ने अपनी किताब में लिखा है, अली की दोस्ती में एक दिन गुजारना साल भर की इबादत से अफजल है। मैं और आप अली की मोहब्बत में सांस ले रहे हैं, ये सांस लेना इबादत है। मैं और आप अली का जिक्र कर रहे हैं, कानों के गुनाहों का कफारा बन जाता है, सुनना करना जबान के गुनाहों का कफारा। यहाँ तक कि उन किताबों को देखना, उलमा फरमाते हैं जिसमें अली के फजाइल मौजूद है, ये आंखों की इबादत बन जाती है। आंखों के गुनाहों का कफारा उन फजाइल अली को जो किताब में मौजूद है पढ़ना बन जाता है। कितना फजाइल, कितने नेकियां मुझे और आपको फकत और फकत नाम अली की वजह से मिल रही हैं अजीज आने वाले। यानी मैं और आप अली के ताबे रहें, अली के नाम पर जिंदगी बसर करें, मैं और आप अली के नाम पर अली के चाहने वालों से अखलाक का मुजाहरा करें, तो ये इबादत है, तो ये इबादत है। मैं और आप अली से मोहब्बत करते, शुक्र है परवरदिगार का कि हमारी महफिल अली के जिक्र से रोशन रहती हैं, हमारी महफिलों में अली का जिक्र होता है, अली का नाम बुलंद होता है, हम अली का नाम सुनते हैं, खुश होते हैं, नारा लगाते हैं, एक जोश है अली के नाम में। ऐसा ये सिर्फ जबान मेरी या अली नहीं कहती, हसब नसब का मेरे एतबार बोलता है, ठीक है ना? हम अली के नाम पर खुश होते हैं, हम अली के नाम, ये नाम हमारी पहचान है, ये नाम हमारी शनाख्त है। तो अब तकाज़ा विलायत क्या है कि अब मेरा किरदार भी वैसा ही होना चाहिए जैसे अली का किरदार है, मेरा किरदार वैसा होना चाहिए जैसा अली देखना चाहते हैं। मौला क्या कहते हैं, मन अहब्बना फलयअमल बिअमलिना वलियतजल्ल बिलबराअ, मुझसे मोहब्बत है, मुझसे मोहब्बत है, मेरे अमल के जैसा अमल करो। हमारी विलायत नहीं पहुंची मगर हमारे चाहने वाले के अमल में नजर आए। हाँ, वल्लाहु मशियतुना इल्ला मन तक़िल्ला, हमारा शिया वो है जो तकवा इख्तियार करता है, जो तकवा इख्तियार करता है। और आजकल शियों का क्या आलम है कि जब जन्नत की बात आती है हम कहते हैं जहां अली वहां हम, जब अमल की बात आती है हम कहते हैं कहां अली कहां हम। ये कैसी गड़बड़ है? हम अली के चाहने वाले हैं, हम अली के नाम पे जिंदगी बसर कर रहे हैं, इंशाल्लाह बरज़ख में क़यामत में पुलिस सिरात अली के नाम पर जिंदगी बसर करते रहेंगे। एक गड़बड़ है, एक मुश्किल है, हम ये नहीं जानते अली हमसे क्या चाहते हैं, या मसलन मैं और आप ये जानना नहीं चाहते कि अली हमसे क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे और आपको पता नहीं, बचपन से या अली या हुसैन कैसे बड़े हो गए, मुझे और आपको नहीं पता अली की पसंद क्या है, सब पता है। दिल में झांकने की जरूरत है, दिल में झांकने की जरूरत है। याद रखिए, मैं और आप अली से मोहब्बत करते हैं, अली की विलायत का ऐलान करते हैं ना, मैं और आप अली की विलायत का ऐलान करते हैं, इकरार करते हैं। और विलायत की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है अताअत। विलायत की गवाही दो मोहब्बत और अताअत से, अली को मान लेने से अली की मान लेने तक। ये विलायत हमें रहमान के ताबे बनाती है, विलायत अहले बैत हमें खुदा परस्ती की तरफ, विलायत अली, अगर दिल में अली की विलायत है ना तो दिल में खुदा की याद भी होनी चाहिए। ये विलायत हमें नमाज की तरफ लेकर जाएगी। विलायत अली के साथ मासियत का कोई तसव्वुर नहीं है, यानी ये नहीं होना चाहिए कि मेरी जबान पर अली का नाम हो लेकिन ये 1.5 इंच की जबान या अली कहे लेकिन ये 5.5 फुट की बॉडी, इसमें अली कहीं नजर ना आए। इसमें कोई शक नहीं कि अली की मोहब्बत एक ऐसी नेकी है जिसके साथ कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अली की मोहब्बत, जिसके दिल में जरा बराबर अली की मोहब्बत है वो जहन्नुम में नहीं जाएगा, और अगर चला गया तो जहन्नुम में रहेगा नहीं। हाँ, यानी अगर जाने का चांस मौजूद है, अगर चला गया अहले बैत की शिफाअत मिलेगी तो अहले निजात में से हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने और आपने ये सोच लिया कि चूंकि मैं और आप अली से मोहब्बत करते हैं तो अब जाने या अली, मैं और आप जो मर्जी दिल चाहे करते रहे और हमसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, तो ये सोच, ये फिक्र गलत है। मैं आपकी खिदमत में वाक़या अर्ज़ करूं, ज़माने रिसालत में एक मरतबा एक शख्स रसूल के पास आता है और आकर रसूल से कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे भाई की हालत बहुत खराब है, मेरे भाई की हालत बहुत खराब है, अजीब व गरीब खौफनाक आवाज़ें उसके मुंह से निकल रही है, ना जान आ रही है ना जान जा रही है, आप चलिए देख लीजिए। रसूल गए, रसूल ने देखा, रसूल ने पूछा इसकी माँ जिंदा है? कहा या रसूल इसकी माँ जिंदा। का माँ को बुलाओ। अच्छा, वालिदैन तफसील में नहीं जा रही, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी एक ऐसा गुनाह है जिसकी सजा आखिरत में मिलती है, दुनिया में भी मिल जाती है, ठीक है ना? और आप इसको अब तफसील से देख सकते हैं, इसके हवाले से नुकात देख सकते हैं किताबों में। रसूल ने कहा इसकी माँ जिंदा है, माँ को बुलाया, रसूल ने पूछा इससे नाराज हो? कहा या रसूल नाराज हो। कहा माफ करो? कहा नहीं करूंगी। या रसूल नहीं करूंगी। रसूल कौन है? वली है ना, 3 तुम्हारे वली, अल्लाह, रसूल और अली, 3 वली। रसूल वली है, वहां मौजूद थे, माफी मिली? नहीं मिली, रसूल वापस चले गए। कुछ वक्त गुजरा, उसका भाई दोबारा आया रसूल के पास, कहा या रसूल मेरे भाई की हालत बहुत खराब है, आप चल के देख लीजिए। रसूल दोबारा गए,
رسول نے اس کی ماں سے کہا معاف کر دو. کہا یا رسول اللہ اس نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی میں معاف نہیں کروں گی, میں معاف نہیں کروں گی. رسول نے کہا لکڑیاں جمع کرو, لکڑیاں جمع کرو, آگ لگاؤ. جب آگ لگائی کہا اس کو اٹھا کے ڈال دو. سب کا سنا ہوا واقعہ ہے. جب ڈالنے لگے تو ماں تڑپ گئی. یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تم نے معاف نہیں کرنا ہے, جہنم کی آگ میں جلنا ہے. کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے گا میں اس کو معاف کرتی ہوں. ماں نے معاف کر دیا. اب آپ اس واقعے کو ایجوکیشن کی لائن پر دیکھیں. رسول کون ہے؟ وجہ تخلیق کائنات شافع محشر. رسول موجود تھے, شفا ملی, معافی ملی, نہیں ملی. کیوں؟ گناہ کبیرہ کیا تھا. خدا کی صفات کا مظہر ہے اہل بیت. خدا عادل ہے, خدا کی عدالت کا مظہر ہے اہل بیت. ٹھیک ہے نا. چوتھے معصوم کیا فرماتے ہیں؟ ہم تمہاری شفاعت کریں گے بروز محشر, اپنی قبر کی برزخ کی تیاری خود کر آنا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں دوسروں کا دل دکھاؤں, میں دوسروں کے حقوق کو غضب کروں, میں دوسروں پر ظلم کروں. اور ظلم آج کل ہم تلوار سے کسی پر ظلم نہیں کرتے. ہمارا سارا شر, ہمارا سارا ظلم ہماری زبان پر آ کر سمٹ گیا ہے. یہ 1.5 گز کی 1.5 انچ کی زبان ہم ملاتے ہیں اور طوفان برپا کر دیتے ہیں. اور پھر وہ ایک جملہ سننے کو ملتا ہے, زبان کی تیکھی ہے, دل کی بہت اچھی. دل کس نے دیکھا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. یہ زبان, اس میں شریعت کی لگام ہونی چاہیے. کیا بولنا ہے, کب بولنا ہے, کتنا بولنا ہے. خدا نے یہ زبان اس لیے نہیں دی کہ ہم دوسروں کے دل دکھاتے رہیں. گناہ کبیرہ 8 سے 10 بلکہ زیادہ گناہ کبیرہ کاؤنٹ کرے مومن سے متعلق ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں مومنین کا دل دکھاؤں اور مجھے معافی مل جائے گی. جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا, صاحب معاملہ معاف نہیں کرے گا, معافی نہیں ملے گی. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بیجر کے پاس جب بھی کوئی عادت ہے نصیحت طلب کرنے کے لیے آیت اللہ بیجر کہا کرتے تو گناہ نہ کرو. ایک مرتبہ ایک شخص آیا, آیت اللہ نے کہا گناہ نہ کرو, سر کو جھکا لیا. پھر سر اٹھایا, کہا اگر گناہ کر لو تو کوشش کرنا حقوق العباد سے متعلق نہ ہو. پھر سر جھکایا, تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور اس سے کہا اگر حقوق العباد کے متعلق کوئی گناہ ہو جائے نا تو اس دنیا میں بخشوا کر جانا, ورنہ وہاں معاملہ بہت مشکل ہے. سعد بن معاذ یاد ہے, رسول کے سب سے بڑے سپورٹر, سابقین میں سے تھے. رسول کے صحابی, ان کے جنازے کا کتنا رسول نے اہتمام کیا تھا. برہنہ پاؤں کے جنازے میں شرکت کی, آپ سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے, قبر میں اتارا. ماں نے کہا جنت مبارک کو کہا نہیں, انتشار ہو رہا ہے. کیوں؟ گھر والوں سے اخلاق اچھا نہیں تھا, زوجہ سے اخلاق اچھا نہیں تھا. بات واضح ہو رہی ہے. رسول موجود تھے, شافع محشر ہے, ولی ہیں, لیکن جب تک صاحب معاملہ معاف نہ کرے معافی نہیں ملے گی. لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ مجلسیں الرٹ کرتی ہیں, ہم وہ کام کریں زمین کے اوپر جو زمین کے نیچے ہمارے کام آئے. میں اور آپ فرش اعلیٰ پر آتے ہیں, میں اور آپ چارج ہو جاتے ہیں. ہاں, معصوم کے جملے ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار کل جس چیز کے, امام سجاد, کل جس چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا آج مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے. آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, معصوم کہتے ہیں دعا مانگو پروردگار جس طرح سے تم نے میرے ظاہر کو اچھا بنایا ہے اس طرح سے میرے باطن کو بھی تو اچھا بنا. ہم پر پروردگار عالم نے محبت اہل بیت واجب کی ہے, ولایت واجب کی ہے. صرف ولایت واجب کی ہے, اطاعت بھی تو واجب ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولي الامر منکم. خدا کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اولی الامر کی اطاعت. جابر نے سوال کیا پروردگار اولی الامر کون ہے؟ کہا کہ وہ اولی الامر کون ہے جس کو پروردگار عالم نے خدا اور رسول کے ساتھ شریک کیا ہے؟ کہا اولی الامر علی ہے, اور علی کے اولاد. اپنے خلفاء کے نام لیے رسول نے. اولی الامر ہے نا اہل بیت. کائنات پر ولایت, جب چاہتے ہیں کائنات پر تصرف کرتے ہیں. کتنے واقعات آپ کے ذہنوں میں یقیناً آ رہے ہوں گے, موضوع نہیں ہے, مجھے ابھی شہزادی تک بھی جانا ہے. ٹھیک ہے نا. کتنی ولایت, جب چاہتے ہیں کائنات پر تصرف کرتے ہیں کیونکہ ولایت رکھتے ہیں, ولایت تکوینی رکھتے ہیں. خدا نے ان کو انبیاء کا قائم مقام بنایا. میں اور آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, حسین کو سلام کرتے ہیں, السلام علیکم وارثہ, آدم صفت اللہ نوح نبی اللہ, سلام کرتے ہیں نا. انبیاء کے وارثہ قائم, بہت درجہ, بہت مقام. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اہل بیت حلال کو حرام کر سکتے ہیں, حرام کو حلال کر سکتے ہیں؟ یہ اتھارٹی پروردگار نے دی ہے اہل بیت کو. رسول تو دین لے کر آئے ہیں, رسول نے مجھے اور آپ کو احکامات بتائے ہیں. نماز, روزہ, دین. دین کیا ہے؟ ہم نے کس سے سیکھا؟ اہل بیت سے سیکھا, رسول سے سیکھا. رسول کر سکتے ہیں حلال کو حرام, حرام کو حلال. خدا کہہ رہے ہیں میرے رسول کچھ نہیں بولتا بجز وحی کے. سورہ حاقہ میں کہہ رہے ہیں تقبل علینا بعض الاقوال لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اگر یہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات گھر لیتا تو ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ کر اس کی رگ حیات کو کاٹ دیتے. یعنی یہ جو شریعت ہے, یہ جو احکامات ہے, احکامات سازی کا حق پروردگار عالم نے رسول کو بھی نہیں دیا. رسول سے احکامات پہنچا رہے ہیں, تو یہ حق مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے گا. یعنی چونکہ میں اور آپ رسول سے محبت کرتے ہیں, امتی ہیں, اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, تو آپ جو دل چاہے کریں, حلال کو حرام کریں, حرام کو حلال کریں. یعنی جو چیزیں اہل بیت پر واجب ہیں میں اور آپ ان سے مبرہ ہیں. ایسا نہیں عزیزان من, میں اور آپ خدا کے قانون میں
تصرف نہیں کر سکتے، خدا کے قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتے. اہل بیت مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ ابو حمزہ صومالی کو جانتے ہیں، چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں امام کے زمانے میں تھے، ان کے زمانے میں رہے، ان کے ساتھ رہے. چوتھے امام کی شاگرد ابو حمزہ صومالی ملتی ہے. ایک مرتبہ ان کے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹ گیا، معالج کے پاس لے کر گیا. معالج کسی کام سے، بہت مختصر تھا، کسی کام سے باہر گیا، واپس آ کے دیکھا کہ ہاتھ جڑ گیا ہے. انہوں نے کوئی دعا پڑھ کر دم کی، اس کا ہاتھ جڑ گیا. معالج نے جب یہ دیکھا کہا تم شیعہ ایسے ہی جادو کیا کرتے ہو. یہ روحانیت، یہ مانویت، یہ عرفانیت اہل بیت کے چاہنے والوں کی پہچان ہوا کرتی تھی. عزیزان ایمان، کیا میں اور آپ زمانے کو یہ پہچان دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ علی کے شیعہ. اور یہ جو ابو حمزہ صومالی ہے، ان کا تعلق اہل بیت سے تو نہیں تھا نا، معصوم تو نہیں ہے، وہاں میرے اور آپ کی طرح امتی ہے. وہ اس درجے پر پہنچے، اہل بیت نے تربیت ایسی کی تھی. اور امام چاہتے ہیں، معصوم چاہتے ہیں، ہمارا ہر چاہنے والا اسی لیول پر پہنچے. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو اطاعت کرنی ہے. یاد رکھیے، ہمارے نزدیک اپنی خواہشات مقرر نہیں ہونی چاہیے، اہل بیت کی پسند ناپسند محترم ہونی چاہیے. میں اور آپ وزیر قوم کا ذکر کرتے ہیں، من قلت مولا فہذا علی مولا. ہم نے یہ جملہ لیا ہے حدیث سے، نہ جانے کتنا لیا کتنا سمجھا. یہ ولایت پوری کائنات پر محیط ہے. عزیزان ایمان، رسول نے مولا علی کی ولایت کے حوالے سے ایسی اعلان نہیں کر دیا تھا من قلت مولا فہذا علی مولا. آپ سب جانتے ہیں، خطبہ دیا تھا رسول نے، احکامات بیان کیے تھے، مولا کے فضائل بیان کیے تھے. 3 اسٹیپس بتایا رسول نے مولا کی ولایت کے حوالے سے. دیکھو، علی کی بات سننا، علی کی تصدیق کرنا، علی کو ماننا. ٹھیک ہے، درود بھیجیے گا محمد علیہ وسلم. علی کی تصدیق کرنا، علی کو ماننا، یہ پہلا اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے، علی کی بات غور سے سننا، علی کی بات غور سے سننا، یعنی علی کے سامنے اپنے نظریات مت رکھنا. ٹھیک ہے، علی کو مولا مان لیا نا، تو اب مولا کا مطلب یہ میری اپنی کوئی سوچ اور کوئی فکر نہیں ہے، میرا اپنا کوئی نظر ہی نہیں ہے. جو علی کی پسند وہ میری پسند، جو علی کو ناپسند وہ مجھے ناپسند. میرا کوئی نظر ہے. علی کے چاہنے والا جو علی ہوتا ہے، اس کا خاندان، اس کی سوچ، اس کی اولاد، اس کا گھر بار، اس کی فکر، اس کی ترجیحات، اس کی پریورٹی سب علی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، علی کی تصدیق کرو، علی کی بات غور سے سنو، علی کی بات مانو، علی کی اطاعت کرو، علی کی اطاعت کرو. عزیز رحمان، اب 2 واقعے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، مقایسہ کریں گے، مقابلہ کریں گے. نجاشی، جانتے ہیں نا نجاشی کو؟ وہ حبشہ کا بادشاہ والا نجاشی نہیں، شاعر تھا. نجاشی شاعر تھا، مولا کے محبین میں سے تھا، مولا کی چاہنے والوں میں سے تھا. ٹھیک ہے، جنگ صفین میں موجود تھا. رجس لکھا کرتا تھا. رجس جانتے ہیں نا، کہ جب کوئی سپاہی میدان میں جاتا ہے تو اپنی خوبیاں بیان کرتا ہے، اپنے اوصاف، اپنی صفات، اپنی کوالٹیز بیان کرتا ہے. رجس لکھا کرتا تھا. حاکم شام کے خلاف رجس لکھ کے فوج کو دیا کرتا تھا، موٹیویٹ کیا کرتا تھا. اور اس زمانے میں یہ جو شعرا ہے نا، ان کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی، بہت اہمیت. بہت سارے واقعات ہیں، تفصیل میں نہیں جا رہی، صرف اشارہ کر رہے ہیں. آپ سرچ کریں، ریسرچ کریں تو کچھ پوائنٹس یہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں. بہت اہمیت ہوا کرتی تھی شعرا کی، کیونکہ اس زمانے میں میڈیا تو تھا نہیں، یہ SMS، یہ پیکیجز یہ تو تھے نہیں. شعرا اپنی شاعری کے ذریعے سے تبلیغ کیا کرتے تھے، ترویج کیا کرتے تھے، افکار کو پہنچایا کرتے تھے. شعرا کی بڑی اہمیت تھی. نجاشی نے شراب پی. ٹھیک ہے، ماہ رمضان المبارک میں شراب پی. علی نے حج جاری کی. علی نے حج جاری کی، 80 کوڑے لگیں گے. ماہ رمضان میں بھی 20 کوڑے اور لگیں گے، 100 کوڑے. اس کے ریلیٹیوز، اس کی فیملی والے مولا کے پاس آیا رہا تھا، یا علی اگر آپ نے اس پر کوڑے جاری کر دیے، حج جاری کر دیے، اگر اس کو کوڑے لگے ہماری تو عزت خراب ہو جائے گی، ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہماری تو معاشرے میں عزت نہیں رہے گی. یا علی یہ تو آپ کا محب ہے. اگر میں آپ کے آج کے زمانے میں، آج کی لینگویج میں کہوں یا علی یہ تو آپ کی پارٹی کا ہے، مولا نے کہا بہت محترم، لیکن میں شریعت کو معطل نہیں کر سکتا. جب حکم خدا کی بات آ جاتی ہے، رسول کہتے ہیں دیکھو علی کی شکایت نہ کرنا. میں نے اور آپ نے میسج دیتے جانا ہے، علی کی شکایت نہ کرنا. علی حکم خدا کے معاملے میں بہت سخت ہے. جب شرعی حکم کی بات آتی ہے، علی کے پاس تلوار بھی ہے، علی کے پاس کوڑا بھی ہے. عزیزان ایمان، میں اور آپ ایک امام عادل کے چاہنے والے، ایک امام عادل کے منتظر ہیں. میں اور آپ جب امام زمان کا ذکر سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ کتابوں میں جہاں بھی ہم پڑھیں ایک جملہ ضرور ملتا ہے، عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے. امام آئیں گے، اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. میں اور آپ اس امام عادل کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں. لہذا تقاضۂ ولایت یہ ہے، تقاضۂ عصر یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگیوں میں عدل لائیں، اپنے رشتوں میں. اپنے رشتوں میں، اپنے ریلیشنز میں، اپنی تجارت میں.
رشتوں میں اپنے معاملات میں عدل لے کر عزیزان من کوئی ظالم امام کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے, یہاں ناظرین کو خدا ان کے درجات بلند کرے. ان کا شعر ہے, دکھ رہا ہے عدل کا میزان یہ وہ دور ہے, ان کے آنے پر عدالت سب کے گھر ہو جائے گی, ان کی چاہت میں فراز دار پہ جائیں گے ہم, سنت میسم ادا پہ دار پہ ہو جائے گی. العجل کہتے رہو ریحان وہ دن ہے قریب جب یہ دنیا سر بسر مہدی نگر ہو جائے گی. ایک دن ایسا ہوگا. ظلمت کفر کے چھٹ جائیں گے سارے بادل, آپ آئیں گے تو ہر سمت سویرا ہوگا. الجل ہونٹوں پہ ہے دل میں مگر خوف بھی ہے, الجل ہونٹوں پہ ہے دل میں مگر خوف بھی ہے, وہ اگر آج ہی آ جائیں گے تو کیا ہوگا. نعرہ حیدری حیدری خود امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات. مجھے اور آپ کو میسج دیتے ہوئے چلنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر فقط بیٹھ کر مجھے اور آپ کو سننا نہیں ہے, میسج دینا ہے. ہم ایک امام عادل کے چاہنے والے ہیں, ایک امام عادل کے منتظر ہیں. مجھے اور آپ کو اس چیز کو, اس نقطے کو اپنے ذہن میں واضح اور روشن رکھنا ہے. میری اور آپ کی زندگی میں نقطہ نظر آنا چاہیے. علی نے حد جاری کی, وہ مولا سے کہتا ہے نجاشی مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں. مولا نے کہا بہت محترم, لیکن میں حد شریع کو معطل نہیں کر سکتا. حد جاری ہو گئی. توڑے کھانے کے بعد امام کے پاس آ کر کہتا ہے یا علی, چونکہ آپ کی حکومت کو, اب دیکھیے حکومت مہدی میں اور آپ, میں تفصیل میں نہیں جا رہی لیکن آپ لوگ تقابلہ اور مقایسہ کر سکتے ہیں, حکومت مہدی بھی ایسی ہوگی. تو یا علی چونکہ آپ کی حکومت کو مجھ سے برتاؤ کرنے کا طریقہ نہیں آتا, مجھ جیسے اہل فن سے برتاؤ کرنے کا طریقہ نہیں آتا, لہٰذا میں اس کے پاس جا رہا ہوں کہ جو میری قدر و قیمت جانتا ہے. حاکم شام کے پاس چلا گیا. مولا نے کہا اگر نہ جاتا تو بہتر تھا, چلا گیا, اس کو جانے دو, نہ جاتا تو بہتر تھا. اس کے دوستوں کی طرف رک کر کے مولا نے کہا حد جاری ہو گئی ہے, اس کا یہ گناہ یہ معاف ہو گیا. اب دیکھ لیں یہ علی کا طریقہ کار ہے, یہ علی کا رویہ ہے. علی کا چاہنے والا وہ بھی تھا, ہاں اگر میں اور آپ ایجوکیشن کی لائنس میں دیکھیں, چاہنے والا وہ بھی تھا, لیکن علی کے عدل کو تحمل نہیں کر سکا, چھوڑ کر چلا گیا علی کو. عزیزان مجھ سے اور آپ سے بھی امتحان نہیں لیا گیا. مجھے اور آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ میں اور آپ ولایت کو اتنی مضبوطی سے چھان لیں, جو خطبہ غریب میں رسول نے جملہ کہا تھا کہ ہر سرد و غم میں مجھے اور آپ کو خدا کی حمد و ثنا کرنی ہے, ہر سرد و غم میں خدا کا شکر ادا کرنا ہے. مجھے اور آپ کو ہر سرد و غم میں علی کی ولایت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. اگر چھوڑ دیا نجات نہیں ملے گی. بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں. ایک واقعہ آپ کی خدمت پیش کرو تو کیسا کریں گے. مولا کے دور کے بہت سارے واقعات ہیں جب مولا کے چاہنے والے مولا کے پاس آئے اور آ کر مولا سے کہا یا علی پاک کر دیجیے. مولا پاک کرتے تھے, مولا حد جاری کرتے تھے. مولا دارالقضا میں موجود صفان میں رکھے مولا کے پاس آئے, کہا یا علی مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے, آپ مجھے پاک کر دیجیے, آپ مجھے دنیا میں ہی پاک کر دیں. مولا نے کہا جو گناہ تم نے کیا ہے اس کی 3 سزائیں, یا تو ذوالفقار سے تمہارے گردن اڑا دوں, یا دیوار گرا دوں, یا آگ میں جلاؤں. کہا مولا سب سے سخت سزا کو اختیار کرتا ہوں, آگ میں جل کر مرنا چاہتا ہوں, یہ سزا اختیار کروں گا. مولا نے کہا ٹھیک ہے, جاؤ اپنے ضروری امور انجام دے کر کل صبح فجر کے بعد میرے پاس آئے, میں حد جاری کروں گا. ہمارے یاسر سے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو, 1000 لکڑیاں جمع کرو, اور کوفے میں اعلان کر دو کہ علی اپنے شیعہ پر حد جاری کریں گے کل فجر کے بعد. وہ چلا گیا, اپنی وصیتیں اپنے امور نپٹا کر فجر کے بعد آیا. کوفے میں لوگ جمع ہیں, مسجد میں رش لگا ہے, وسپرنگ بھی ہو رہی ہے کہ دیکھو علی اپنے شیعہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اور علی کا شیعہ پر تو آگ اثر نہیں کرنی چاہیے. آپس میں لوگ وسپرنگ کر رہے ہیں, آگ بھڑک اٹھی. مولا نے اس سے کہا اس آگ میں جا کر بیٹھ جاؤ. آیا, مولا کے ہاتھ کو تھاما, مولا کے قدم بوسی کی, گریا کیا, توبہ کیا, اور آگ میں چلا گیا. آگ بھڑک اٹھی. اب جو مجمع ہے اس پر خوف طاری ہے, لرزہ طاری ہے, یا علی آگ بہت تیز ہے, یا علی اس کی ہڈیاں تک جل گئی ہوں گی, یا علی اس کی سزا پوری ہو گئی, اب اس کی لاش کو نکال لیجیے. مولا مسکرائے, مولا نے جواب نہیں دیا. یہاں تک کہ آگ جب
ختم ہو گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ آگ کہ جس نے تمام لکڑیاں جلا دی تھیں، علی کا شیعہ اس آگ میں سے صحیح و سلامت نکلا، یہاں تک کہ اس کے لباس تک کو آگ نے نہیں جلایا تھا۔ جب وہ جا رہا تھا نا، مولانا نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو یہ آگ تمہیں نہیں جلائے گی۔ آپ دیکھ رہے ججمنٹ دل سے ہو رہی ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سارے اور بھی واقعات موجود ہیں۔ مولانا نے کہا دل میں اگر محبت ہے یہ آگ تمہیں نہیں جلائے گی۔ ہمارے یاسر نے بھی پوچھا مولانا سے، مولانا اس کی وجہ کیا، آپ نے کیوں نہیں جلایا، آپ کا تو کام ہے جلانا؟ کہا جس کے دل میں، اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے، اور جس کے دل میں میری محبت ہوگی دنیا کی آگ تو کیا اسے آخرت کی آگ میں نہیں جلائے گی۔ اور اسی واقعے کو دیکھتے ہوئے عربی کے شاعر نے ایک مشہور شعر کہا تھا، علی الحب جنہ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حق کا امام الانس والجنہ۔ علی کی محبت مجھے اور آپ کو عزیزان من درجات دلاتی ہے، بلند کرتی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، مجھے اور آپ کو ایسے ہی ولایت کو تھامنے والا بننا ہے کہ کسی مشکل میں، کسی پریشانی، کسی مصیبت میں علی کی ولایت سے دستبردار نہیں ہونا، علی کی ولایت سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں علی کی ولایت میں دیوانہ نہیں ہونا، معقول بننا ہے۔ اہل بیت ہمیں دیوانہ بنانے کے لیے نہیں آئے، معقول بنانے کے لیے آئے، ہمیں مجذوب بننا ہے، یعنی جذب کرنے کی جو کیفیت ہوتی ہے۔ پتھر پر پانی ڈالے جائے پانی بہہ جاتا ہے، اسفنج پر پانی ڈالے تو جذب ہو جاتا ہے، ہمیں جذب کرنے والی کیفیت اختیار کرنی ہے، یعنی ہم وہ کوالٹیز اختیار کریں کہ جو میرا امام، میرا مولا میری ذات کے اندر، میرے کردار میں دیکھنا چاہتا ہے، ام خالد کی طرح۔ واقف ہے نا سب ام خالد سے، مولا کے لشکر میں جو 50 خواتین ہوں گی یا 13 خواتین روایت میں ملتا ہے، ان میں سے ایک ہے ام خالد، اور پورا ان کا واقعہ کتابوں میں موجود ہے، میرا اور آپ کے لیے انسپریشن ہے۔ یہ واقعات کیوں بیان کرتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، جب یہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ام خالد جب چھٹے معصوم کے پاس آئی، ابو وسیل بصارت کے بعد مولا کے ساتھ موجود تھے، کہا مولا میرا جو مرض ہے وہ لا علاج ہے۔ مدینے کے طبیبوں نے جواب دے دیا اگر علاج ہوگا تو شراب سے ورنہ نہیں ہو سکتا، کیا کروں؟ مولانا نے کہا جب تمام طبیبوں نے جواب دے دیا میرے پاس کیا لینے آئی؟ ابو وسیل کہتے ہیں حجاب میں تھی لیکن میں نے ان کی آواز میں حیرانی محسوس کی، کہا مولا میں نے مدینے کے طبیبوں کو امام نہیں مانا، میں نے آپ کو امام مانا ہے، اگر آپ کہیں گے تو علاج کراؤں گی، اور اگر آپ منع کر دیں گے تو مر جاؤں گی لیکن علاج نہیں کراؤں گی۔ اب مولا مجھے اور آپ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ من کن تو مولا فہذا علی، مولا کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا اپنی مقام سے کھڑے ہو گئے۔ اس عورت نے جب یہ کہا ام خالد نے، مولا میری خواہش ہے کہ جب میرے نام عمل کھولا جائے اور مجھ سے سوال کیا جائے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا، میرا ایک ہی جواب ہو، میں نے یہ کام بھی اپنے امام کے حکم سے کیا، میں نے یہ کام بھی اپنے امام کے حکم سے کیا، میں نے یہ کام بھی امام کے حکم سے کیا۔ مولا آپ دیکھیے امامت کھڑی ہو گئی، ہاں، اور اگر ایک امام کھڑا ہوتا ہے تو کلنا محمد ہے، امام کھڑے ہو گئے اور امام نے تعریف کی، میں اور آپ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں اور اسی تعریف پہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں پر امامت تعریف کر رہی ہے اور میرے اور آپ کے تاریخ میں نام لکھا ہے، میں اور آپ ان کو بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ انہوں نے کردار ایسا شو کیا تھا اہل بیت کی محبت میں۔ کردار عزیزان جذبے سے طے نہیں ہوتے، میرے اور آپ کے پاس بھی جذبہ بہت ہے، کردار اطاعت حجت خدا سے طے ہوا کرتے ہیں، جو کہ ام خالد نے طے کیا۔ امام نے شاہ فرمایا اے ابو بصیر کاش ہمارا ہر شیعہ اس عورت کی طرح ہو جائے، اس عورت کی طرح۔ امام زمان کو ایسی ورکرز چاہیے عزیزان ایمان، امام کو ایسی لیڈیز چاہیے، ایسے مومن جو اطاعت اہل بیت میں حد سے گزر جانے والے ہوں، جو اطاعت اہل بیت پر آنکھ بند کر کے عمل کرنے والے، ایسے محب کہ جو علی کی ولایت کے لیے، جو علی کے بیٹے کی ولایت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو، جو ثابت قدم رہے عزیزان ایمان۔ اور یہ فاطمیہ مجھے اور آپ کو ثابت قدمی کا، ولایت علی پر، ولایت امام زمان پر ثابت قدمی کا میسج دیتی ہے، پیغام دیتی ہے۔ یہ ایام مہدی ہے، یہ ایام فاطمیہ ذکر کا نام ہے عزیزان ایمان، جہالت کا نام نہیں ہے، فراموشی کا نام نہیں ہے۔ یہ ایام امام کے ظہور کے لیے، قیام کے لیے، امام کے قیام کے لیے آمادگی کے ایام ہیں، امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کے ایام ہیں۔ یہ ایام امام کی مصیبت، ان کی غربت کو محسوس کرنے کے ایام ہیں، جیسے زہرا نے محسوس کیا، زہرا نے محسوس کیا۔ ام سلمہ نے زہرا سے، بیوی سے سوال کیا دن کیسے گزر رہے ہیں؟ کہا میں رنج و غم کے درمیان زندگی بسر کر رہی ہوں، ایک تو بابا کے جانے کا غم اور دوسرا علی کے حق کے غضب ہو جانے کا غم، یہ دو غم تھے شہزادی کے۔ پر بلندتر سلام
شہزادی کے لیے بہت عظیم ہے. عزیزان محسوس کر سکتے ہیں میں اور آپ ایام فاطمیہ کے ذریعے سے شہزادی کی درسگاہ میں داخل ہو گئے ہیں. شہزادی کی درسگاہ میں داخل ہو گئے ہیں تو اب کوشش یہ کرنی ہے کہ جب یہ ایام ختم ہو, جب میں اور آپ اس ایام سے خارج ہوں, تو ہم ایسے نہ ہو جیسے اب ہے, ہم تھوڑے مختلف ہوں. یہ ایام ہمارے فہم و فراست میں, ہمارے علم میں, ہماری فکر میں, ہماری معرفت میں اضافے کا سبب بنے. لیڈی آف ہیون ہے شہزادی, لیڈی آف ہیون, لیڈی آف لائٹ. دنیا کی غلاظتوں سے, نجاستوں اس طریقے سے مجھے اور آپ کو دور کر رہی ہیں کہ مجھے اور آپ کو نورانیت کا پیغام ان مدرسوں کے ذریعے سے دے رہی ہیں شہزادی. یعنی میں اور آپ ان مدرسوں سے درس لے کر فاطمی بن جائیں. میں اور آپ شہزادی سے محبت کرتے ہیں نا, شیعان فاطمیہ, محبان فاطمیہ, اور میں اور آپ شہزادی کی زیارت میں اعتراف کرتے ہیں, گواہی دیتے ہیں. پروردگار کی گواہ ہے نا, میں شہزادی کی محبوں میں سے ہوں, میں محبان فاطمیہ میں سے ہوں, میں ان کی ولایت پر اعتقاد رکھنے والوں میں سے ہوں. شہزادی صاحب ولایت ہے. اصول دین میں شہزادی کی ولایت آئمہ کی ولایت کے برابر ہے. شہزادی صاحب ولایت ہے, شہزادی ولیہ انبیاء ہے. رسول فرماتے ہیں خدا نے کسی نبی کی نبوت کو مکمل نہیں کیا, کامل نہیں کیا, جب تک اس سیدہ کی خوبیوں کا, فضیلتوں کا اعتراف نہیں کیا. ولیت اللہ العظمیٰ ہے, ولیت اللہ الکبریٰ ہے, مالکہ ولایت کبریٰ ہے, اور شہزادی کی ولایت 11 اماموں کی ولایت سے اوپر ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ رسول تک پہنچ جائے, علی تک پہنچ جائے, لیکن شہزادی کی ولایت پر اعتقاد نہ رکھتا ہو تو وہ رسول تک اور علی تک نہیں پہنچ سکتا. نہ اس کے عقیدے کی صحت ثابت ہوگی, نہ اسے نجات ملے گی, نہ اس کے اعمال قبول ہوں گے. شہزادی کی ولایت کے ذریعے سے میں اور آپ اپنے اعمال کو پاک کر سکتے ہیں. اسما بنت عمیس روایت کرتی ہیں کہ مصائب الشیعہ میں روایت موجود ہے کہ آخری وقت جب شہزادی کا آیا, شہزادی نے غسل کیا اور خدا کی بارگاہ میں گئی, ناز و نیاز کر رہی تھی. کہتی میں نے دیکھا کہ شہزادی خدا سے درخواست کر رہی ہے. اب آپ جملوں پر غور فرمائیے, اور شہزادی کی محبت, شہزادی کے لطف و کرم پر غور فرمائیے. شہزادی اللہ سے درخواست کری, پروردگار تجھے اپنے بھیجے ہوئے نمائندوں کا واسطہ, جب میری شہادت ہوگی, میرے بچے گریہ کریں گے, تجھے اس گریے کا واسطہ. پروردگار جو ہمارے شیعہ ہیں, جو ہمارے شیعوں کی شیعہ, ان کے گناہوں کو معاف کر دے. ہماری جانیں قربان شہزادی پر, ہماری جانیں قربان شہزادی پر. یہ وہ شہزادی ہے, میں اور آپ شہزادی کو درک نہیں کر سکتے نا, میں اور آپ شہزادی کی فضیلتوں کو بیان نہیں کر سکتی. صاحب فضیلت ہے. قیامت تک کے لیے خدا نے جنت کے دروازے پر ٹائٹل لکھ دیا. دیکھیے اند اللہ شہزادی کا مقام کیا, ٹائٹل لکھ دیا خدا نے قیامت تک کے لیے جنت کے دروازے پر. فاطمہ خیرات اللہ, فاطمہ خدا کی چنی ہوئی, خدا کی سلیکٹڈ وہ ہستی ہے جس کے اندر خدا نے تمام خوبیوں کو جمع کر دیا ہے. اور یہ میں اور آپ یہ جو شہزادی کا ذکر کر رہے ہیں, یہ جو شہزادی کا نام کر رہے ہیں, نام لے رہے ہیں, یہ نام ہمارے درجات میں بلندی کا سبب بنتا ہے. عزیزان نام, جب میں اور آپ شہزادی کا ذکر کرتے ہیں نا, شہزادی کا نام لیتے ہیں, ہمارے خون, ہمارے قلب, ہمارا وجود شہزادی کے نور سے, شہزادی کے عشق سے, نورانیت سے لبریز ہو جاتا ہے. یہ ذکر معاملات کو آسان کرتا ہے. یہ ذکر میری اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. میری اور آپ کی زندگی عزیزان ایمان فیوز و برکات زہرا سے پر ہے. ایسے ہی جب رسول معراج پر گئے تھے, پروردگار عالم نے رسول کو بہت سے تحفے دیے تھے. ایسے ہی 2 تحفے سب سے قیمتی تھے. میرے اور آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے خدا نے ولایت علی کا تحفہ دیا. بہت توجہ, میرے اور آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے خدا نے رسول کو ولایت علی کا تحفہ دیا, اور ولایت علی کو بچانے کے لیے زہرا کا تحفہ دیا. سبحان اللہ. آپ سب جانتے ہیں جب رسول کو پہلی دفعہ معراج ہوئی, سیب کے سبب سے شہزادی کا نور اس دنیا میں آیا. یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے جو ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں, اشہد ان لا کنت نورۃ الاسلام شامل خاطر والا ممترات ہے. یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے. پروردگار عالم نے عرش پر شہزادی کے نور کی پرورش کی, اور براہ راست کے نور حبیب خدا کو منتقل کیا. ایک شہزادی کا نور اور ایک علی کی ولایت. اور یہی وجہ ہے علی کی ولایت سے پہلے شہزادی کا نور دیا, اس لیے کہ علی کی ولایت کو سب سے زیادہ ڈیفینس کرنے والی, علی کی ولایت کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والی, علی کی ولایت کے لیے جو پہلی قربانی دی وہ سیدہ نے دی. اسی لیے شہزادی کا لقب ہے المدافع, یعنی ڈیفینس کرنے والی. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, لیکن ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کو نظر کر دوں اور پھر منتر مسائل. اجازت
विलायत अली को डिफेंस करने वाले। बयानुल अनवार में रिवायत मौजूद है, अल्लामा मजलिसी ने भी लिखा, बहुत मशहूर वाक़या है। लेकिन मुझे और आपको जब वाक़यात को सुनना है तो मुझे ये देखना है मेरे लिए क्या मैसेज है, आज ये वाक़या मेरे लिए क्या मैसेज लेकर आया है, क्या पैगाम है, मार्फत का कौन सा दरवाजा खुलता है। अजीज़ान ने बयानुल अनवार में मिलता है कि एक मरतबा मौला घर तशरीफ लाए, शहजादी से पूछा आज खाने में क्या है। शहजादी ने कहा घर में तो 3 दिन से फाके हैं, मुख्तसर कर रही हूँ। उस जमाने में दस्तूर ये होता था कि मर्द घर से बाहर खाना खाते थे, ठीक है, अमूमन घर से बाहर खाना खाते थे। वसावे सफ़ा जहाँ पे लोग जहाँ पर असहाब मौजूद है, गरीब असहाब जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, और आप सब जानते हैं वहाँ खाना जाया करता था दर ज़ाहरा से, बैत ज़ाहरा से। रसूल वहाँ मौजूद है, साहब के साथ खाना खा रहे हैं, तो रसूल वहाँ मौजूद है तो कैसे मुमकिन है कि अली मौजूद ना हो, हसनैन मौजूद ना हो। अमूमन पूरे डिटेल्स मौजूद है कि मर्द घर से बाहर हुआ करते थे, शहजादी घर में है। एक मरतबा जब मौला घर तशरीफ लाया, शहजादी से सवाल किया खाने में क्या है। शहजादी ने फरमाया कि 3 दिन से फाके। कहा आपने मुझे नहीं बताया, आप मुझे बताया क्यों नहीं। कहा मेरे बाबा ने वक्त रुखसत नसीहत की थी कि ज़रा देखो अपने शौहर को तंग ना करना, कोई मुतालबा ना करना, जो दे वो ले लेना, जो दे वो इस्तेमाल करना, मुतालबा नहीं किया। आप देखें खाने तक के लिए भी मुतालबा नहीं किया शहजादी ने। मौला गए, फाके से थे, बाहर निकले, कर्ज लिया, आप सब जानते हैं, वाकई मशहूर है। मिकदाद मिले, मौला ने अपनी जरूरत पर मिकदाद को तरजीह दी, उनके घर वालों के फाके को दूर करने के लिए वो कर्ज जो लिया था वो मिकदाद को दे दिया। अब जब मौला घर तशरीफ ला रहे हैं, उससे पहले रसूल तशरीफ लाए, मस्जिद में खाने का इंतजाम नहीं था। रसूल आए, बेटी से कहा खाने को कुछ है। ज़ारा खामोश हो गई, कमरे में चली गई, हुजरे में गई, बाप की खिदमत करना चाहती है। बाप आया है, बाप ने कहा कि खाने के लिए कुछ है, और सैयदुल अंबिया शहजादी हुजरे में गई, उतने में मौला तशरीफ लाए, रसूल को देखा, रसूल के साथ तशरीफ फरमा हुए। कुछ देर गुजरी थी, हुजरे का दरवाजा खुला है और शहजादी एक कौन लेकर आई, एक प्याला कि जिसके ऊपर कपड़ा था। जब उस कपड़े को हटाया है तो उसमें गरम गरम खाना था, जन्नती खाना था। मौला ने सवाल किया, आप सब जानते हैं, मौला ने सवाल किया शहजादी घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं था, ये कहाँ से आया। कहा जब मेरे बाबा ने मुझसे सवाल किया, मैं कमरे में हुजरे में गई, मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी, दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने बाबा की को खिदमत कर सकूं। अभी जबान से कुछ नहीं कहा था, परवरदिगार ने जन्नती कौन भेज दिया, प्याला भेज दिया, ठीक है। वो प्याला जो जन्नत से आया था वो शहजादी की खिदमत में परवरदिगार आलम ने भेज दिया। रसूल ने जब ये सुना मुस्कुरा के कहा कि ये बिल्कुल बीबी मरियम का वाकया कुरान में डिटेल के साथ मौजूद है, आप सब जाके देखिएगा, पढ़िएगा। उनके लिए भी ख्वान आया जब हज़रत ज़करिया महराब में हैरान हुई कहाँ से आया। उन्होंने एक जुमला का खुदा जिससे चाहे बेहिसाब अता करता है, और शहजादी तो फख्र मरियम है, ऐसा है ना, शहजादी तो फख्र मरियम मतलूब रब्बे किबरिया ज़हरा की जात है, जुज़्वे जनाब मुस्तफ़ा ज़हरा की जात है। कुरान पढ़ रहे हो कभी गौर तो करो, कौसर जिसे कहा गया ज़हरा की जात है। और महशर के दिन की फिक्र यूं कि असर नहीं मुझे, महशर में मेरा आसरा ज़हरा की जात है, मेरा आपका आसरा शहजादी की जात है, हमें बख्शवाएंगी इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान ईमान, छठे मासूम फरमाते हैं कि ये प्याला अहले बैत के पास 1 महीने तक रहा। जिस तरफ मैं आपको, जिस नुक्ते की तरफ मैं आपको मुतवज्जा करना चाहती थी, वाकई मैंने मुक़द्दतन आपकी खिदमत में पेश किया। छठे मासूम फरमाते हैं कि प्याला अहले बैत के बाद 1 महीने तक रहा। 1 महीने तक ये प्याला अहले बैत के पास रहा, और गजा उसमें से खाई जाती थी, जब खाली हो जाता था फिर वक्त आता था फिर बढ़ जाता था। 1 महीने के बाद उसको छुपाने का हुक्म हुआ, क्योंकि अहले बैत ने मौजू के दौर पर जिंदगी नहीं गुजारी, मुआवजे के दौर पर जिंदगी नहीं गुजारनी। पूछने वाले ने, रामी ने मौला से सवाल किया, मौला अभी प्याला कहाँ है छठे मासूम से। छठे मासूम ने कहा मेरे पास है, हमारे पास है, लेकिन हमें इसे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, हमें इस प्याले को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। कहा मौला जब इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं तो आपके पास क्यों है। कहा तबरुकात में से, एक इमाम से दूसरे इमाम तक मुंतकिल होगा, आखिरी मासूम तक पहुंचेगा। आखिरी इमाम जब मेरा आखिरी बेटा ज़हूर करेगा तो ये प्याला उसके पास होगा। और इमाम की फौज, जब इमाम फौज के साथ ट्रैवल करेंगे तो ग़िज़ाई ज़रूरियात का सामान राशन लेकर नहीं जाएंगे, बस एक प्याला पूरी फौज की जरूरत को पूरे करने के लिए काफी है। पूरी फौज के रिज़्क़ का इंतजाम ही प्याला करेगा, ठीक है। इमामत में जो तबरुकात मुंतकिल हो रहे हैं, उन तबरुकात में से एक तबरुक के प्याला है, एक है ज़ुल्फ़िकार हैदरी, हर मासूम के पास रही, लेकिन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, मुंतकिल करना है महदी तक। जब इमाम आएंगे तो इस ज़ुल्फ़िकार हैदरी को निकालेंगे और इंतकाम का आगाज होगा। तो परवरदिगार आलम से दुआ है, पंचतन का वास्ता तुझको मेरे परवरदिगार, भेज दे उसको जिसका है सभी को इंतजार, जिसके आते ही पुकारेगा जहां में इख्तियार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, जिसके आते ही। खुशनुदी शहंशाह नजफ बुलंदतर सल्लल्लाहु
फौज अगर शिकस्त खाती है तो दो बातों की वजह से, या तो उसकी कुव्वत कम हो या उसकी जरूरियात पूरी ना हो, ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी ना होगी। जब इमाम आएंगे, इमाम के पास और जो तोहफे होंगे और जो तबरुकात अपनी जगह, दो जन्नती तोहफे, दो आसमानी तोहफे लेकर इमाम आएंगे। एक प्याला फौज की ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करेगा, एक तलवार तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, इंतकाम लेगी। ये दो चीजें हैं, ये दो तोहफे हैं जो इमाम लेकर आएंगे, एक अली का है और एक ज़हरा का है। अली की जुल्फ़िकार हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेगी, शहज़ादी का प्याला हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरी करेगा। इमामत, विलायत, नबूवत की नुसरत इमाम ज़मान कर रहे हैं। इमाम ज़मान की नुसरत करने वाली हस्ती का नाम है ज़हरा। इमाम का एक लक़ब है मंसूर, शहज़ादी का लक़ब है मंसूरा, यानी वो बीवी कि जिसकी खुदा की तरफ से मदद की गई हो। जब इमाम आएंगे, उलमा बयान फरमाते हैं सबसे पहले शहज़ादी का इंतकाम लेंगे। शहज़ादी का इंतकाम लेने के लिए, शहज़ादी पर किए जाने वाले मज़ालिम का इंतकाम लेने के लिए मदीने जाएंगे। शहज़ादी पर बहुत सारे मसाइल ढाए गए, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन जो मुसीबत सबसे अजीम थी वो क्या थी? दो मुसीबतों को तज़किरा करूँगी। जो सबसे अजीम मुसीबत थी वो क्या थी? शहज़ादी को भरे दरबार में झुलाया गया। शहज़ादी जब दरबार से आई ना तो जमीन पर बैठ गई, चारों कतार शहज़ादी रो रही। शहज़ादी का गम सरमदी है। वो जुमले शहज़ादी ने कहा जो अली कभी भुला नहीं सके, अली फातिमा को कभी भुला नहीं सके। जब तक जिंदा रहे शहज़ादी पर गिरिया करते रहे। बिहारुल अनवार में मौला की मरसी भी मौजूद है। एक जुमला ऐसा कहा शहज़ादी ने जो मौला कभी भुला नहीं पाई। वो शहज़ादी जमीन पर बैठ गई, चारों कतार गिरिया कर रही है। मौला ने शहज़ादी को देखा, जुमला का, शहज़ादी आपकी फरियादों से लगता है आपको हक नहीं दिया गया। कहा अली अगर बात इसलिए भी होती है तो ठीक थी, लेकिन मुझे भरे दरबार में झुकाया गया। फातिमा हम आपको सच्चा नहीं मानते, आप दौलत दुनिया के लिए झूठ बोल रही हैं। और रसूल की बेटी को ये कहना पड़ा कि मैं जो कहती हूँ वो हक कहती हूँ, मैं जो करती हूँ वो हक करती हूँ, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। या अली बड़े दरबार में मेरी बेहतरामी की गई। शहज़ादी, वो शहज़ादी जिसके एहतराम में रसूल खड़े हो जाते थे, वो शहज़ादी दरबार में गई, मुसलमानों ने एहतराम नहीं किया। जो जख्म है ना, जो शदीद जख्म है आदत वो बेइज्जती का जख्म है, वो तौहीन का जख्म है। ये जख्म बुराई नहीं होता। शहज़ादी ने कहा या अली, मेरे बाबा के उम्मती मुझसे जोर जोर से बातें कर रहे थे। अगर मैं आम अल्फाज में कहूँ तो शहज़ादी ये कहना चाहती होगी ना कि या अली, वो जोर जोर से मुझे डांट रहे थे। नहीं भूला शहज़ादी को ये काम, नहीं भूला। जब अपने बाबा से भी लोगी शिकायत करूंगी, या अली काश मैं इस तहकीर से पहले मर गई होती। आज उनको मदद साहब। दूसरा गम क्या था शहज़ादी को? शहज़ादी फरमाती है बिहारुल अनवार में, शहज़ादी के जुमले, बाबा आपका गम रोज बरोज बढ़ता जाता है। बाबा मैं सांस इसलिए लेती हूँ ताकि मैं आपको रोक सकूं। वो ज़ारा जो बाप को बुला नहीं पाई, वो ज़ारा जो बाप के लिए क्या करती, कभी सर पीटती है, कभी चेहरा पीटती है, आए मेरे पापा कहाँ है। कभी हसन हुसैन को देखती है तो कहती है तुम्हारा वो शफीक बाप कहाँ गया जो तुम्हें अपने कंधों पे बिठाता था, जो तुम्हें प्यार करता था। ज़ारा को अपने बाप के गम में रहने नहीं दिया गया। अगर ज़ारा दुनिया में क्या होता है, दस्तूर क्या है, जब किसी का कोई मर जाता है ना, जब कोई अज़ादार होता है, लोग उसके पास आते हैं, तसल्ली देते हैं, उसको दिलासा देते हैं। अरे मदीना रसूल में हबीबतुर रसूल का रोना, रसूल की उम्मत को बर्दाश्त नहीं हुआ। अली के पास आकर कहा फातिमा के रोने से तकलीफ होती है। सोचिए अज़ादारों शहज़ादी का जख्म कितना गहरा है। अरे रोने नहीं दिया गया। शहज़ादी जन्नतुल बकी जाती थी। वो जन्नतुल बकी जो शहर से बाहर हिसाब होता था ना, वहां जाके रोती थी दरख्त के साए में। अरे वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ, दरख्त को काट दिया। अरे मदीने की तकलीफें दूर। एक मरतबा जब ज़ारा बच्चों के साथ आई है, चेहरा लाल है, बच्चों के चेहरे लाल है, क्या हुआ, वो दरख्त काट दिया गया है। अली ने शहज़ादी के लिए बैतुल एहसान एक कमरा बनवाया, जहाँ बैठ कर शहज़ादी अपने बाबा का मातम किया करती थी। अज़ादारों आप पर रोने पर पाबंदी नहीं है। इमाम हुसैन आए होंगे, इमाम हसन आए होंगे, इमाम ज़मान आए होंगे, ये सारा के वो बच्चे हैं जिनको रोने की इजाजत नहीं थी बुलंद आवाज से, क्योंकि सारा की वसीयत थी अली मेरी
नहीं सकता कि कब कर रहे हैं। शहजादी ने एक मरतबा मौला से कहा, या अली, आप चाहते हैं मुझे सुकून मिले, मुझे वो लिबास दे दे जिसमें आपने मेरे बाबा को गुस्ल दिया था। मैं अपने बाबा की खुशबू दूंगी। मैं अपने बाबा की खुशबू दूंगी। करबला पहुंच गए। शहजादी ने खुशबू दूंगी रास्ता करके पड़ी। अब मैं एक जुमला कह दूं तो वो सकीना, वो 4 साल की सकीना जिनको अपने बाबा से बहुत मोहब्बत है, नमाज़े शब की दुआ में मांगा सकीना को। वो सकीना जो ये कहती रही, नींद आएगी जब आपकी फूफा होगी बाबा, मैं रात को मंदिर में चली आऊंगी बाबा। हमारा सलाम उस बच्ची का कि करबला से कूफा, कूफे से शाम, उसके रफ्तारों का रंग बदलता रहा। बीवी को सुकून मिला जब अपने बाबा की कमीज मिली, लिबास मिला। और शहजादी सकीना को क्या मिला? जब आखिरी रात आई थी ना जिंदान में, सकीना बहुत रो रही है, मेरे बाबा कहाँ? नींद से बेदार हुई सकीना रोना शुरू किया, मेरे बाबा कहाँ चले गए? मेरे बाबा। ज़ैनब ने कहा, बच्ची तुझे पता है ना तेरे बाबा करबला में? कहा नहीं, मेरे बाबा मुझे लेने आए थे, मेरे बाबा यही थे। अरे सकीना की हालत बहुत खराब है। अरे तमाम बीवियां समझ गई कि सकीना की रुखसत की रात है, तो आराम बचा। यदीद की नींद खराब हुई तो इस बच्ची को चुप कराओ। और कैसे चुप कराए? जब तमाचे मारते हैं चाचा को बुलाती है, जब तातियाने मारते हैं बाप को पुकारती है। आज बहुत बेकरार है, इसको बाप का सर दे दो, शायद के सुकून मिल जाए। अज़ादारों सकीना खड़ी होती है, बाप का सर आया जिंदान में, सकीना ने आगोश में ले लिया। एक वो वक्त था जब उसे चुप चुप कर सकीना को चुमा करते थे। आखिर 4 साल की बच्ची अपने बाप के कटे हुए सर को देख रही। बाबा, आपके गले की रगों को किसने काटा? बाबा, आपको पानी पिलाया था, सकीना का मर्सी है। बाबा सालिमों ने पानी पिलाया था या प्यासा से मर कर दिया? बाबा काश में अंधी हो जाती और आपको लालच मिला देती। एक मरतबा सकीना की आवाज आनी बंद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे समझ के ज्यादा सताया गया सकीना को, कदम कदम पे रुलाया गया सकीना। अजर को इमाम हुसैन ने भी करबला में जनाजे उठाए, मर्दों के जनाजे उठाए, कासिम का, अकबर का, अब्बास का। और इस तैयब साजिदीन ने जिंदाने शाम में बंदे हाथों के साथ 4 साल की बहन का जनाजा उठाया। वो बहन कि जिसको जिंदान के अंधेरे से बहुत डर लगता था, वो सकीना जिंदान के अंधेरों में दफन हो गई। अरे सर चूर के अपने जिंदा में सर खाक पे रखकर सोती है। वो बच्ची जो सीधे शहर अक्सर सोने की आदि थी, दस्तूर है लोग जनाजों को भाई वतन ले जाते हैं। सज्जाद ने अपनी प्यारी बहन परदेश में ही दफना दी। परवरदिगार इस कलील सी इबादत को हमसे कबूल फरमा, सबके लिए दादेरा बना दे। परवरदिगार तूने जिक्र अहले बैत से नवाजा, दुनिया और आखिरत की इब्राहिम की शिफाअत नसीब फरमा। परवरदिगार अहले बैत के चाहने वाले जहाँ जहाँ भी हो,
کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہماری نیت میں ہماری عبادت میں ہمارے عمل میں خلوص عطا فرما. پروردگار ہم سب کو جن لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے جو لوگ اس فرش ادا پر تشریف فرمائے پروردگار سب کی جائز حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگار جو مومن بیمار ہے پروردگار تجھے واسطہ حق زہرا کا ان تمام بیماروں کو ہم سب کو روحانی اور جسمانی طور پر شفا کلی عطا فرما. پروردگار امامت کے مد مقابل اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما.